محمد کیسے ہے بولو 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 فلک تو نے بھی دیکھا ہے فلک تو نے بھی دیکھا ہے ستاروں نے بھی دیکھا ہے ستاروں نے بھی دیکھا ہے ستاروں نے بھی دیکھا ہے مدینے کی بہاروں نے کہ وہ ذروں نے دیکھا ہے وہ ذروں نے دیکھا ہے کہ وہ ذروں نے دیکھا ہے غریبوں نے بھی دیکھا تاجداروں نے بھی دیکھا ہے تاجداروں نے بھی دیکھا ہے تاجداروں نے بھی دیکھا ہے گلستان بہاروں کی بہاروں نے بھی دیکھا ہے بہاروں نے بھی دیکھا ہے بہاروں نے بھی دیکھا ہے ہیرا کی خلوتوں نے ہیرا کی خلوتوں نے مسجد و منبر نے دیکھا ہے مسجد و منظر نے دیکھا ہے مسجد و منظر نے دیکھا ہے ابو بکر و عمر عثمان وہ حیدر نے دیکھا ہے وہ حیدر نے دیکھا ہے وہ حیدر نے دیکھا ہے مثال آئینہ حسن صفات ذات کو دیکھا مثال آئینہ حسن صفات و ذات کو دیکھا تجلی حرم نے نور کی برسات کو دیکھا محمد کیسے ہے بولو 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ فلک تو نے بھی دیکھا ہے فلک تو نے بھی دیکھا ہے ستاروں نے بھی دیکھا ہے ستاروں نے بھی دیکھا ہے ستاروں نے بھی دیکھا ہے صحابہ مقدس کی نظر تو نے بھی دیکھا ہے نظر تو نے بھی دیکھا ہے نظر تو نے بھی دیکھا ہے تڑپ جاتی نہیں یار تشنگی بجھتی نہیں دل کی بجھتی نہیں دل کی بجھتی نہیں دل کی دکھا دے یا الہی ایک سرت دکھا دے یا الہی ایک جھلک اس ماہ کامل کی محمد کیسے ہے بولو محمد کیسے ہے بولو محمد کیسے ہے بولو
محمد کیسے ہے بولو محمد کیسے ہے بولو محمد کیسے ہے بولو محمد کیسے ہے بولو محمد کیسے ہے بولو مقدر کی بلندی سے اگر دیدار ہو جائے اگر دیدار ہو جائے اگر دیدار ہو جائے تمناؤں کا بیڑا موج غم سے پار ہو جائے پار ہو جائے قدم سے پار ہو جائے اب ایسے عاشق صادق غم ہجراں میں رہتے تھے تڑپتے تھے سسکتے تھے زبانیں دل سے کہتے تھے محمد کیسے ہے بولو 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 ETV اردو پر اگلا پروگرام قرآن میں دیکھیے ایک یہ بات بتائے گی کہ قرآن جو ہے فرقان ہے بینات من الہدی والفرقان. فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنا، اس کو ہم فرق کہتے ہیں، وہی فرقان بھی ہے. فرق میں کے مقابلے میں فرقان میں ایگزیجریشن ہے، زیادہ فرق کرنا. تو یہ اس کو میں دوسرے ورڈ میں کہہ سکتا ہوں کہ معیار، کرائیٹیرین. تو قرآن ہمیں کرائیٹیرین دیتا ہے، فرق کرنا دیتا ہے. اس کو میں نے ڈکشنری میں دیکھا تو فرقان کے لکھا ہے الفصل بین الشیئین، ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو، ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹو سچویشنز، دو چیزوں فرق کر کے دیکھ سکنا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے دیکھیے کنفیوژن ہوتا ہے. سارے جو انٹلیکچوئل کنفیوژن ہے، بیشتر لوگ کنفیوژن میں جیتے ہیں، جس کو بھی دیکھیے، کیونکہ اس کو فرقان حاصل نہیں ہے، الفصل بین الشیئین حاصل نہیں ہے، پرنسپل آف ڈفرینسیشن اس کے اندر پیدا نہیں ہوا. تو قرآن وہ چیز دیتا ہے کہ بہت ہی بڑی دین ہے قرآن مجید کی. جب آپ قرآن پہ اسٹڈی کریں گے صحیح طریقے سے تو آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا، اور یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آپ کے اندر فرقان پیدا کرے گا کہ آپ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر کے دیکھ پائیں گے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے دیکھ پائیں گے. یہ فرقان. تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن کے صرف آپ یعنی ریسائٹ کریں، تلاوت کریں، تو فرقان کہاں سے آ جائے گا؟ فرقان تو وہ چیز ہے جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے حاصل ہوتی ہے. جب آپ سوچے نہیں، جب آپ اسٹڈی نہ کریں تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو سب سے بڑی چیز جو قرآن سے ملتی ہے وہ فرقان ہے، یعنی ڈفرینشیٹ کرنے والی کوالٹی آپ کے اندر پیدا ہو جانا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اسٹڈی کے تھرو. تو یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے کی کہ قرآن کا ہمیں
مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر فرقان پیدا ہو، تاکہ پرنسپل آف ڈفرینسیشن جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہم جانیں، چیزوں کو الگ کر کے دیکھنا جانیں، یعنی ہم کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ سب سے بری چیز جو آج کل دیکھتے ہیں ہر ایک میں، کنفیوژن کنفیوژن کنفیوژن، اس سے نکل سکتے ہیں آپ قرآن کی اسٹڈی کے ذریعے سے۔ قرآن کا حکم دیتے ہوئے روزے کا قرآن میں کہا گیا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ تو اس آیت میں یعنی اللہ تم سے چاہتا ہے آسانی، تم کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اس کو کہتے ہیں عربی میں تیسیر، تیسیر اور توسیر۔ توسیر مطلب مشکل میں ڈالنا، تیسیر آسانی۔ تو فرمایا کہ جب تم بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، بات کو پورا کر لو، یا تم سفر میں ہو تب بھی چھوڑ سکتے ہو، بات کو پورا کر لو۔ تو اس طرح کی چیزوں کو تیسیر کہا گیا ہے۔ تو قرآن میں روزے کا حکم دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم کو خدا مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، کہ سفر میں ہو اور زبردستی تم سے کہے کہ روزہ رکھو پھر بھی نہ چھوڑو، بیمار ہو تب بھی زبردستی روزہ رکھو۔ تو یہ نئی طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ پوری شریعت میں تیسیر کا ہے، یعنی چیزوں کو آسان بنانا، آسانی کرنا۔ تو یہ معاملہ صرف یہاں تو یعنی اس آیت میں تو صرف روزے کے کنٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے، لیکن یہ پوری شریعت کی روح ہے ہر معاملے میں۔ مثال کے طور پر آج کل جو کئی مسلم کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک لا ہے، اسلام کا لیگل سسٹم ہے، اس کو تو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے، اس کو ہمیں انفورس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس کو لے کر کے ہمیں بھی انڈیا میں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم پر انڈیا میں نہیں ہے۔ انڈیا میں دیکھیں سیکولر سسٹم ہے، ڈیموکریسی ہے، تو ہمیں تحصیل ہے، ہمیں رخصت ہے کہ انڈیا میں ہم اگر کوئی یہ بولی بولے کہ ہمیں تو اسلامک لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے، چاہے ہمیں جان جائے تو تب بھی ہمیں لڑ کر کرنا ہے، تو بالکل ہی اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہوگا۔ انڈیا میں ہماری ذمہ داری ہرگز یہ نہیں ہے۔ انڈیا میں یہ ہے کہ ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کریں، دعوی ورک کریں، اسلامک ایجوکیشن کریں، لوگوں کو ٹرین کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بھی ایک تحصیل کی صورت ہے۔ لِوَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کرو، اللہ کی بڑائی کرو۔ تو روزے میں اس صفت کو جگانا ہے اپنے اندر کہ خدا کی عظمتوں کو آپ ڈسکور کریں اسٹڈی کے ذریعے سے۔ جتنا زیادہ آپ عظمت خدا کے ڈسکور کریں گے، اتنی زیادہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اتنی زیادہ آپ اللہ کی گلوری بیان کریں گے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ غور کریں۔ قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے زمین و آسمان کا، نیچر کا، یعنی مخلوقات کا۔ تو ان چیزوں میں جیسے بارش ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، اسٹارس ہیں، پلانٹس ہیں، اس کا ذکر ہے قرآن دین میں۔ تو ان چیزوں کو جو آپ اسٹڈی کریں گے اور اس کے بارے میں معلومات کریں گے اور قرآن سے اس کو ریلیٹ کریں گے، تو آپ کو بہت زیادہ اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، گلوری کا احساس ہوگا۔ تو یہ بھی رمضان کا مہینے میں آپ کو کرنا ہے۔ ایسے ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارا شکر پیدا ہو۔ تو شکر جو ہے کیا ہے؟ شکر کے معنی وہی ہے جو اردو میں کہتے ہیں اعتراف، اکنالج کرنا۔ جس چیز کو آپ کہتے ہیں اعتراف کرنا، اکنالج کرنا، وہی شکر ہے۔ تو کیسے ہوتا ہے یہ؟ تو یہ ہم کو روزے میں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ دن کے وقت پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اور شام کو جب آپ افطار کرتے ہیں اور
پانی حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ نے شام کے وقت پانی پیا تو فرمایا کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. اب دیکھیے اس میں کتنا تھرلنگ سینٹینس ہے، یہ کتنا تھرل آیا آپ کو اس وقت جب پانی پیا آپ نے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. بڑا عجیب یہ ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. تو جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پانی کے بغیر میرا حال تھا، جسے سوکھی لکڑی بنا ہوا تھا، میں گیا سوکھ رہا تھا میرا، اور جب پانی پیا تو ایک دم ایک ہرا بھرا میں ہوا، تر و تازہ ہو گیا، فریش ہو گیا. اس طریقے سے یہ احساس دلانا مقصود ہے روزے کے ذریعے سے. قرآن میں ہے کہ اسی ذیل میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ فرمایا کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بندوں کے قریب ہوں اور ان کی دعا کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا مطلب یہ ہے فَلْيَدْعُوا لِي. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا مطلب ہے فَلْيَدْعُوا لِي، یعنی مجھے پکاریں، مجھ سے دعا کریں، مجھ سے طالب ہوں. تو قرآن کی اسٹڈی سے، روزہ رکھنے سے آپ کے اندر جو ایک وہ زہد پیدا ہوتا ہے، سیلف کانشیسنیس پیدا ہوتا ہے، اسپریچولیٹی جاگتی ہے، تو آپ کو قرب کا احساس ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالی سے نیئرنیس کا احساس ہوتا ہے. جتنا آپ کے اندر اسپریچولیٹی آئے گی، روحانیت آئے گی، اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ سے نیئرنیس کا احساس ہوگا، قربت کا احساس ہوگا. تو وہ وقت ہوتا ہے دعا کا. پھر فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی فَلْيَدْعُوا لِي، کہ وہی تو لمحہ ہے جب آپ دعا کریں. روزہ رکھ کر آپ کے اندر ہیلپ لیسنس کا احساس ہوا، آپ کے اندر شکر کا جذبہ آیا، آپ کے اندر اسپریچولیٹی جاگی آپ کی، تو وہ آپ کو پریپیئر ہو گئے دعا کرنے کے لیے. یعنی یہ سب روزہ آپ کو بناتا ہے، یعنی روزہ آپ کو پریپیئر کرتا ہے دعا کے لیے. وہ ساری کوالٹی آپ کو اندر پیدا کرتا ہے جس سے دعا ابھرے. لعلہم یرشدون، یعنی دعا سے جوڑا ہے رشد کو. رشد کے معنی ہیں یعنی ہدایت، اصلاح. یعنی آپ جب اپنی اصلاح کریں، ہدایت پکڑیں تو وہ رشد ہوتی ہے. وہ تو دعا کا تعلق، یہ دعا کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ کھانا پینا مانگیں، آپ اولاد مانگیں، بزنس مانگیں، نہیں، ہدایت مانگیں. یہاں پر دیکھیے اس کنٹیکسٹ میں، آپ دیکھیے دعا کو ہدایت کنٹیکسٹ میں آئی ہے، دعا رشد کے کنٹیکسٹ میں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنا کہ دعا جو ہے صرف مٹیریل چیزوں کے لیے نہیں ہے، صرف مٹیریل چیزوں کے لیے نہیں ہے دعا، بلکہ مثلا آپ دعا ورک کر رہے ہیں، دعا ورک میں آپ کو دعا کرنا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو آپ کی نمازیں خوب اچھی نمازیں ہوں، اس کے لیے دعا کرنا ہے. آپ قرآن کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے. جیسے بہت بڑے اسکالر تھے وہ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ کہا جاتا ہے ان کو. وہ قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی آیت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، حالانکہ وہ عربی کے بہت ایکسپرٹ تھے، وہ عربی زبان کے. تو عربی زبان کا ایکسپرٹ ہونا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ قرآن کو سمجھتے چلے جائیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف عربی میں ایکسپرٹ اگر آپ ہیں تو نہ سمجھیے کہ بس پڑھیں گے اور سمجھتے چلے جائیں گے. عربی قرآن کوئی اخبار کی طرح نہیں ہے کہ اخبار آپ پڑھتے ہیں اور سمجھتے چلے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے قرآن کا معاملہ. قرآن میں آپ کو اسٹڈی کرنی ہے، سوچنا ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کنٹمپلیشن. تو قرآن جو ہے آپ کنٹمپلیشن کو ابھارتا ہے.
تو حضرت تو ابن تیمیہ قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی آیت کلیئر نہیں ہو رہی تھی، تو کیا کیا انہوں نے؟ وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گر پڑے اور فرمایا کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو بتانے والے مجھے ہی بتا دے. یعنی تو پیغمبر پر کھولا تھا اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو، تو مجھے بھی ان باتوں کو کھول دے میرے اوپر بھی. یہ دعا، تو دعا جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے اس آیت میں اعتکاف کا بھی ذکر ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کا بھی ذکر اس آیت میں آیا ہے. اعتکاف کے معنی ہوتا ہے سیکلوژن میں جانا، الگ تھلگ ہو جانا. اسی کے لیے حدیث میں زہد کا لفظ آیا ہے. تو یعنی یوں تو آپ کو پوری زندگی ہی آپ کو بتانا ہے اعتکاف میں، اس سینس میں کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتے ہوئے آپ معتکف ہو جائیں. حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے ڈیٹیچ کر لینا، ڈسٹریکشن سے دور کر لینا. تو مسجد میں جو بیٹھتے ہیں آپ ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانے کے لیے، تو یہ اعتکاف بہت ہی ضروری ہے. اس سے کانسنٹریشن آتا ہے آپ کے اندر، آپ کا ٹائم بچتا ہے، آپ کی سوچ زیادہ صحیح ڈائریکشن میں چلنے لگتی ہے. تو یہ اعتکاف بھی بہت ضروری ہے. اس کی رسمی شکل یہ ہے کہ مسجدوں میں لوگ آخری 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، روزے کے اندر بھی روزے کے باہر بھی. یعنی اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا، اپنے کو زیادہ ڈیڈیکیٹ کرنا، اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کرنا کسی چیز پر. دیکھیے کانسنٹریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کانسنٹریشن کا مادہ تھا، یعنی کسی ایک چیز پر ارتکاز کر کے سوچنا، تو اس کو زہد کہا گیا ہے. تو آدمی کو رمضان میں جاننا چاہیے کہ اعتکاف کی اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اگر اعتکاف کی اسپرٹ نہ ہو تو روزہ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہاں پر ایک آیت یہ بھی آئی ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یعنی حدود کو مطلب لائن کو پار نہ کرو. حدود کا مطلب لائن کو پار نہ کرو، لائن کو پار کیے بغیر زندگی گزارنا ہے ہمیں. اس کی مثال حدیث میں یہ دی گئی ہے کہ ایک گھوڑا ہے، گھوڑا کھونٹے سے بندھا ہوا ہے اور اس کی رسی فرض کی ہے کہ 5 میٹر 10 میٹر کی ہے. جتنی رسی ہے اتنی دور تک ہو جائے گا، پھر لوٹ آئے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتا وہ. تو مومن یا بلیور کا معاملہ بھی ایسے ہی کہ اس کے کہ ایمان کی رسی میں بندھا ہوا ہے، خدا کے خوف کی رسی میں بندھا ہوا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی رسی میں بندھا ہوا ہے. تو یہ سوچ کر جب آپ رہیں کہ میں خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو والنٹریلی گھوڑے کی طرح سے رسی میں باندھ لیا. تو یہ ہے حدود اللہ کی پیروی کرنا. یہ بھی سکھا، اس کی تربیت دی جاتی ہے رمضان کے زمانے میں. رہنمائے زندگی کشمیر کے میں کہ نیندوں کے حوادث کو بھی لکھ لیتا ہوں. خواب کرنا مجھے تحریر بہت آتا ہے. پہلے آتی تھی میرے خوابوں میں جنت منت، اب میرے خواب میں کشمیر بہت آتا ہے. ہی جن کے اشاروں پہ کبھی گردشے دنیا، اس دور میں ان کے بھی حرم ٹوٹ رہے. میں وحشتی بالکل ہی نہیں، گریا کنا ہوں، رکھ دوں گا بیابان کے حالات بدل کر. نکل سفر پہ تو پھر گہرے پانیوں سے نہ ڈر، وہ اور ہے جو تیری ناؤ کھینے والا ہے. وہ جب بھی کھینچتے ہیں کینوس پر تصویریں،
चिराग आगे तो पीछे धुआं बनाते हैं। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रहनुमाए जिंदगी। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसी ज़ैल में आती है, ये तहूर के ज़ैल में, कि कुरान में 2 आयतें हैं, बड़ी ही सोच वाली आयतें हैं कि खानदान के अंदर हम कैसे रहें, अपने औलाद के बीच में कैसे रहें, अपने बच्चों के दरमियान हम कैसे रहें। तो 2 आयतें हैं। एक आयत है वकाना फी अलैहि मसरूरा, वो लोग जिनको आखिरत में जहन्नम का रास्ता दिखाया जाएगा तो उनके बारे में कहा जाएगा कि वकाना फी अलैहि मसरूरा, कि तुम अपने बच्चों के, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में खूब खुश रहते थे। उनके पहचान बताएगी कि दुनिया में तुम्हारी जिंदगी जो थी कैसी जिंदगी थी, गफलत की जिंदगी थी, गफलत की जिंदगी थी। तो जो लोग, जिन लोगों की खुशियों का मरकज उनकी फैमिली हो, उनके बच्चे हों, उनके बारे में आयत है कि जिसकी खुशियों का मरकज उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो क्या कि उसके लिए बहुत सख्त खतरा है कि उसको वहां जहन्नम को सर्टिफिकेट न दिया जाए। वकाना फी अलैहि मसरूरा, रहता था बहुत खुश अपनी फैमिली के अंदर। ये उन लोगों के लिए बताया गया है जिनको जहन्नम का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरी आयत जो है इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफिकीन, हम अपने घर में, अपने बच्चों पर, फैमिली में डरते रहते थे, इन्हें अल्लाह से डर कर दुनिया में जिंदगी गुजारते थे। ये है वो लोग जिनको जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त आयत है सोचने की कि अहले जन्नत कौन है और जहन्नम कौन है। उनकी एक पहचान बताएगी, पहचान कि अहले जन्नत वो लोग हैं जो जिनकी खुशियों का मरकज उनकी फैमिली है, जिनकी खुशियों का मरकज उनके औलाद है, जिनकी खुशियों का मरकज उनके बाल बच्चे हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि मैं आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और जिनकी खुशियों का मरकज जो है खुदा है, फरिश्ते हैं, जन्नत है, तो उनके बारे में फरमाया कि इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफिकीन, हम अपने अहल वयाल में, अपने बच्चों में इस तरह रहते थे कि हम खुदा का डर लगा रहता था हमको। इन्हें आखिरत का जिक्र, ये दोनों बातें आखिरत के बारे में है कि वहां क्या पेश आएगा। तो जो अहले जन्नत हैं वो कहेंगे कि इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफिकीन, हम दुनिया में इस तरह रहते थे अपने बच्चों में, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में, कि हमें खुदा का डर लगा रहता था, खुदा का डर लगा रहता था। यानी हम मगर नहीं हो पाते थे क्योंकि हमको डर लगा रहता था खुदा के सामने हिसाब देना है, खुदा के सामने पकड़ होनी है। तो ये बहुत अजीब आयत है जो हमको याद दिलाती है कि हम दुनिया में किस तरह रहें, दुनिया में किस तरह रहें। यानी हमारा कंसर्न जो है, सुप्रीम कंसर्न गॉड हो, सुप्रीम कंसर्न आखिरत में की निजात हो, सुप्रीम कंसर्न
خدا کے اکاؤنٹیبلٹی سے